پھیل رہی ہے، یعنی اہل بیت سے بغض رکھنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے اہل سنت جو ہے وہ روافض کے پیچھے پڑے ہیں۔ پر اپنے پرکھوں کو بچانے کے لیے نا ایسے جذباتی جملے اکثر اوقات لوگ بول دیتے ہیں۔ ایسی فکر ہے جہاں پہ عصمت ائمہ اور تحریف قرآن کا عقیدہ سر چڑھ کے بولتا ہے، اور پیارے اس کو رافضیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بظاہر محبت اہل بیت کے پردے میں صحابہ اکرام بالخصوص خلفائے راشدین، امہات المومنین اور امت کی جلیل القدر شخصیات پر لعن طعن کرنا اور سب و شتم کرنا دین کا جز سمجھتے ہیں، ثواب کا کام ہے بھائی۔ یہ سوال کھڑا کرنے کے بعد مولانا ندوی صاحب جس دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ناسبیت پھیل رہی ہے، یعنی اہل بیت سے بغض رکھنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے اہل سنت جو ہے وہ روافض کے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ میری نظر میں روافض کم درجے کے خطرناک ہیں ناسبیت سے، یعنی ناسبیت زیادہ خطرناک ہے رافضیت سے۔ تو وی شوڈ فائٹ ناسبیت ناٹ رافضیت، وی شوڈ گو آفٹر دیم۔ آپ اب نا یہاں پر اپنے پرکھوں کو بچانے کے لیے نا ایسے جذباتی جملے اکثر اوقات لوگ بول دیتے ہیں جس کا نا حقیقت سے کوئی خاص تعلق ہوتا نہیں ہے۔ میرے بھائی، رافضیت اور ناسبیت دونوں ہی اہل سنت کے منہج سے ہٹے ہوئے گروہ ہیں، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت تو نام ہی اعتدال کا ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ رافضیت ہوتی کیا ہے، ہمیں سمجھ آئے کہ رافضیت کیا ہے، ہمیں سمجھ آئے ناسبیت کیا ہے، ٹھیک ہے، کس کی شاخیں پھیل رہی ہیں، کس کی شاخیں نہیں پھیل رہی ہیں، تو جس کی شاخیں پھیل رہی ہیں وہ خطرناک ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے سمجھ لیں، رافضیت نا ایک ایسی فکر کا نام ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر زبان درازی کرنے کو ایک دینی وتیرہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسی فکر ہے جہاں دین کے ستونوں کو مسمار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق صحابہ کرام سے چھوٹ جائے، وہ ایسی خود ساختہ روایتیں پیدا کریں جو لوگوں کے درمیان ان کے مروجہ عقائد کو فروغ دے، وہ جھوٹی گفتگو بکواسیات کو معتبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے اقوال کو رد کریں۔ یہ ایک ایسی فکر ہے جہاں پر اماموں کے رتبے کو انبیاء کے رتبوں سے برتر بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی فکر ہے جہاں پہ عصمت ائمہ اور تحریف قرآن کا عقیدہ سر چڑھ کے بولتا ہے، اور پیارے اس کو رافضیت کہتے ہیں۔ اب کوئی بندہ آگے مجھے کہے گا نہیں رافضیت کی اصل تعریف انہوں نے کی نہیں۔ دیکھیں، وقت کے ادوار میں جب لوگ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے اس پر کرتا ہے تو وہ پھر کہتے تھے جو ابو بکر پہ آواز کھولے گا تو وہ رافضی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی اب صحابہ کے اوپر زبان کھولتے جو خیر ہے، ابو بکر پہ نہیں کھولنی ہے، یا جو ابو بکر عمر عثمان پہ زبان کھولے وہ رافضی ہے۔ یا اگر اس کا الٹ کر لیں کہ ہم کہیں گے جو پنجتن پاک جو ہیں جن یعنی کہ سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، ٹھیک ہے، ان پانچوں کے علاوہ کسی اور کی گستاخی اہل بیت میں سے کی جا سکتی ہے، اگر ان کی کرے گا تو ناسبی ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بھائی صاحب، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ تو کلی طور پر کسی بھی اہل بیت کے شخص کے بارے میں جب زبان کھولنا ناسبیت ہے، اسی طرح کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان کھولنا ناسبیت ہے، رافضیت ہے۔ اچھا، اب ناسبیت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی فکر ہے نا جو فکر رافضیت کے خلاف بنی، اس کے ایک ریئیکشن کے طور پر بنی، جسے صدیوں پہلے ہی ائمہ نے نہ صرف رد کر دیا بلکہ یہ فکر وہیں پہ ختم ہو گئی جہاں پیدا ہوئی تھی۔ آج کچھ اثرات آپ کو یہاں مل جائیں گے، لیکن اصل میں یہ فکر ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی فکر نہیں ہے جس کے پاس اپنا کوئی علیحدہ عقائد ہوں، جس کے علیحدہ سے اپنے نظریات ہوں، جس کے علیحدہ سے قرآن اور حدیث کا اپنا سمجھنے کا کوئی طریقہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، رافضیت دین اسلام کے بنیادی عقائد اور اصولوں سے انحراف کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو بظاہر محبت اہل بیت کے پردے میں صحابہ کرام بالخصوص
خلفائے راشدین، امہات المومنین اور امت کی جلیل القدر شخصیات پر لعن طعن کرنا اور سب و شتم کرنا دین کا جز سمجھتے ہیں. ثواب کا کام ہے بھائی، سب و شتم کرنا ثواب کا کام ہے. تو ہمیں دونوں سمجھ آ گئی نا، رافضیت کیا نسبت. تو اب اس بھائی صاحب کو سوچنا چاہیے یا اس کو سننے والوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اب بتاؤ رافضیت خطرناک ہے کہ نسبیت؟ ٹھیک ہے، رافضیت کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس نے دین کے مسلمہ اصولوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. جبکہ اس نے ایک چادر اوڑھ رکھی ہے محبت اہل بیت کی، ائمہ اہل بیت کی ایک چادر اوڑھ رکھی ہے، جبکہ باطن میں امت کے تفرقے اور فتنے میں مبتلا کرنے کی وجہ یہی لوگ ہیں. محرم میں کوئی بندہ سیدنا حسین کے خلاف زبان نہیں کھولے گا اگر یہ لوگ کھڑے ہو کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبانوں کو نہ کھولیں. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے تاریخ اسلام کو مسخ کیا، انہوں نے تاریخ احادیث کو مسخ کیا، انہوں نے راویان کو مسخ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے سوانح صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ سلسلہ روایات ہی ختم ہو جائے، تاکہ ہم جو بتائیں ان لوگوں کو وہی صحیح لگے. اور مسلمانوں کی باہمی جنگ و جدل، نفرت، تباہی کا سبب بھی یہی لوگ بنتے رہے ہمیشہ سے. کیونکہ یہ بات ہی اس طرح کی، آپ صاحب بہت گالیاں نکال رہے ہیں، لوگ کیسے برداشت کریں بھائی؟ آپ بتائیں. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابر علماء نے ہمیشہ سے اس رافضیت کو فتنہ اکبر قرار دیا. ٹھیک ہے، اور اسے اسلامی وحدت اور استحکام کے لیے زہر قاتل سمجھا ہے. اسی وجہ سے قفل لسان کا حکم ہے. ہم تو فضائل بیان کرتے رہے، ہمیں کیا لگے یار ہم ان واقعات میں پڑ جائیں، ہمیں کیا لگے ہم بیٹھ کے صفین بیان کریں اپنے بچوں کو. یہ مجبوری پڑ گئی ہماری کہ آپ لوگ یہاں پہ گلی نکڑ پہ کھڑے ہو کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نیتوں کو جانچتے ہیں. پچھلے سال تک کھڑے ہو کے یزید کو لعن طعن کرتے تھے، آج کھڑے ہو کے سارے کہہ رہے ہیں یزید کو، جس نے یزید کو بنایا پہلے اس پر آ گیا نا پہلا سٹیپ. ٹھیک ہے، آصف الوی ایک ہے رافضی، وہ کہتا ہے کہ یزید کو نہ کچھ کہو، یزید سے پہلے اس کو کہو جس نے معاویہ کو بنایا، معاویہ سے پہلے اس کو کہو جس نے معاویہ کو بنایا، عثمان کو، عثمان سے پہلے اس کو کہو جس نے عثمان کو بنایا، یعنی کہ عمر کو، عمر سے پہلے اس کو کہو جس نے باغ غصب کیا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اب دیکھو بات چڑھائی نا اوپر. تو پچھلے سال تک خالی یزید تک تھے، آج سیدنا امیر معاویہ پر بھی چڑھائی کر دی، چاہے وہ علی مرزا ہو، چاہے وہ اسحاق جالوی ہو، چاہے سلیمان ندوی ہو، چاہے کوئی بھی وہ مفتی فضل ہمدرد ہو، طلحہ علوی کر کے ایک شخص ہے وہ ہو، جتنے بھی ہیں یہ بکواس کرتے رہیں. لیکن حق بات اور سچ بات یہی ہے کہ رافضیت اسلام کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ. جی اچھا، ہمارے اہل سنت میں اور اہل الحدیث میں خاص طور پر کچھ لوگ ہیں جو یزید کے فضائل میں بیان کرتے ہیں. صحیح ہے، تو ان کے اوپر بھی ناسبیت کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ بھی ناسبی ہے. کیا یزید کے فضائل بیان کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ غلط بات ہے. کیا اس کے فضائل بیان کرنے سے بندہ ناسبی ہو جاتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا سیدنا علی کے فضائل بیان کرنے سے کوئی بندہ رافضی ہوگا؟ سیدنا ابو بکر کے، سیدنا حسن کے فضائل بیان کرنے سے ہم کسی شخص کو رافضی کہیں گے؟ آپ بتائیں. ٹھیک ہے، سیدنا حسین کے فضائل بیان کرنے سے ہم اس کو ناسبی کہیں گے؟ ٹھیک، یہ آراء ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ و تعالیٰ نے منہاج السنہ کے اندر 3 مناہج کا ذکر کیا. انہوں نے کہا پہلا منہج یہ ہے جو عبد المغیث حنبلی اور اس کے لوگ جو کرتے ہیں کہ یزید کا دفاع کرتے ہیں اور اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، جیسے امام غزالی نے بھی نقل کیا، جیسے امام ابن الصلاح نے نقل کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یزید کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور اس پر لعن طعن کرتے ہیں، جیسے ابن جوزی ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 مناہج نقل کرنے کے بعد تیسرا منہج انہوں نے لکھا کہ بھائی ہم یزید کے بارے میں نہ اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، نہ اس کی مدح سرائی کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس پر لعن طعن کرنے کے لیے کوئی جواز پیدا کرتے ہیں. لا نحب ولا نسب، بات ختم. فضائل بیان کرنا یہ تو رافضی. اب محدثین تو کہتے ہیں جو شخص کسی کو ناسبی کہے دراصل وہ رافضی ہے. پھر یا جب ان معین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو کسی کو ناسبی کہے وہ رافضی ہے. بھائی ہوش میں ہو، ایکٹیو بیٹھو. ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کا شروع سے ایک وتیرہ رہا ہے.
کئی اس طرح کھڑے ہو گئے، کسی کو ناسبی کہہ دینا، کسی کو کیا کہہ دینا، کسی کو کیا کہہ دینا. اچھا ابھی آپ کچھ ٹائم پہلے ٹرم یوز کی کافی یوز کی جاتی ہے شماروں میں، ہم نے دیکھا، اور اکثر بریلی مسلک کے لوگ ان کے جو نعتیں ہوتی ہیں یا جو بھی محفلیں اکثر یہ آپ کو دہا مہینے کی چلتی ہیں، پنچتن پاک. ہاں جی. ٹرم پنچتن پاک، یہ ٹرم کیا ہے، اس کا مطلب اس کو یوز کیسے، اس کو یوز کرنا چاہیے یا اس کو بچنا چاہیے، پنچتن پاک بچنا چاہیے نا. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو جہاں سے یہ ٹرم آئی ہے قرآن اور حدیث سے تو اس پنچتن پاک کا کانسیپٹ نہیں ملتا نا اس طرح کا. اگر حدیث قصا کا ذکر کیا جاتا ہے کہ حدیث قصا ہے تو حدیث قصا ہے نا بھائی، وہ تو اہل بیت کے فضائل میں وارد و ثابت شدہ ہے، ہم تو اس پہ سوال نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں اس سے جو آپ ٹرم نکال رہے ہیں نا وہ ٹرم ایسی ہے جو کہ رافضی حضرات یوز کرتے ہیں، تو ایسے اس طرح سے بچنا چاہیے. لیکن کوئی کرتا ہے تو اس پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، احتیاط بہتر کرنا چاہیے.